تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے نام میں آپ سب کو شلوم. عید شباوت آپ سب کو مبارک ہو. آج سب کو پتا آج عید پینتیکوست ہے, عید شباوت ہے. اور یہ عید جو ہے عید بقورین سے گنتی کر کے, یعنی پہلے مہینے کی 26 تاریخ کو گنتی کر کے تیسرے مہینے کی 15 تاریخ تک 50 دن گن کے منائی جاتی ہے. 50 دن گن کے شباوت جو ہے عبرانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اردو میں اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ ہے ہفتوں کی عید. ہفتوں کی عید. یونانی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پینتیکوست, جس کا مطلب ہے 50واں یا 49. 50واں یا 49, یعنی 49 دن گن کے 50واں. یعنی سادہ لفظوں میں یہ متبادل لفظ ہے شباوت کے لیے یونانی میں. تو یہ بیسیکلی اگر میں اس کو چھوٹا یوبلی کہوں, سال کے اندر ایک یوبلی آتا ہے چھوٹا, تو یہ غلط نہیں ہوگا. چھوٹا یوبلی سے مراد کہ اس میں بھی 50 دن کیا کیے جاتے ہیں, گنے جاتے ہیں, اور اس میں 50ویں دن جو ہے عہد کی تجدید ہوتی ہے. عہد کی کیا ہوتی ہے؟ یہوہ الوہیم نے جب بھی اپنی قوم سے عہد کیا تو ایک خاص مقررہ وقت پر کیا. اس عہد کو ایک ہی بار کیا گیا. یہ ایک ہی عہد ہے. پہلی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ عہد ایک ہی ہے, لیکن اس کی ہمیشہ سے تجدید ہوتی رہی. اور جب تجدید ہوتی رہی تو لوگوں نے یہ تصور کیا کہ شاید عہد ایک سے زیادہ ہے, جبکہ یہ غلط فہمی تھی. عہد ایک ہی تھا, لیکن اس کی ہر سال کیا ہوتی رہی, یا ہر دور میں کیا ہوتی رہی, تجدید ہوتی رہی. اور اسی ڈاکٹرین پر, جو غلط فہمی کی ڈاکٹرین ہے, یہ عقیدہ بن گیا کہ پرانا عہد الگ ہے اور نیا عہد الگ ہے. پرانے کو پرانا عہد نامہ کہا جانے لگا, اور نئے عہد کو نیا عہد نامہ کہا جانے لگا. پرانے کے بارے میں عجیب تصورات قائم کر لیے گئے, اور نئے کے بارے میں مختلف تصورات قائم کر لیے گئے. پرانے کو سخت پیش کیا جانے لگا, اور نئے کو فضل والا دکھایا جانے لگا. پرانا جو تھا اس میں جو ہے بہت ساری رسومات اور بڑی خدا کا بڑا قہر دکھایا جانے لگا, اور یہ لوگوں کو سکھایا جانے لگا کہ پرانے عہد میں جو خدا ہے وہ بڑا سخت ہے, اور وہاں بڑی رسومات ہیں, بڑے ایسے ایسے طریقے اور رواج خدا نے دیے ہیں جو انسان فالو نہیں کر سکتا. لیکن جو نیا عہد ہے اس میں فضل ہی فضل ہے, اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, اور آسانی انسان نجات پا کر زندگی پا سکتا ہے. تو یہ تصورات عہد پر جو ہے لوگوں کے قائم ہوئے. نئے عہد کے متعلق لوگوں کی یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو نیا عہد ہے وہ بیسیکلی تورات کو ختم کرتا ہے. تورات کو کیا کرتا ہے؟ وہ عہد منسوخ کر کے دوسرا عہد قائم کرتا ہے, جو کہ ایک بدعتی تعلیم اور غلط تعلیم ہے. ایسی کوئی بھی ڈاکٹرین بائبل کی نہیں ہے. بائبل کی ایسی کوئی بھی ڈاکٹرین نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے دماغوں کا اپنا فضولہ اور اپنا سمجھ لیں اپنی آکاش رائی ہے, جس کا بائبل کے ساتھ جو ہے بالکل بھی تعلق واسطہ نہیں. پرانے عہد کو لے کر اور نئے عہد کو لے کر بہت سارے تصورات قائم کیے گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کلیسیا شریعت اور فضل کو لے کر آج بھی بحث کر رہی ہے, اور اس پر سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گریباں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ گریباں ہے, لڑ رہی ہے, اور بحث شدت اختیار کر چکی ہے. اور یہ بحث آہستہ آہستہ لوگوں میں جدائیاں پیدا کر رہی ہے, اور قوم کے اندر اختلافات اور فرقوں کی تعداد کیا کر رہی ہے؟ بڑھا رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کام کو روکنے کے لیے سب سے پہلے بریک بینی سے کیا کیا جائے, لفظ عہد کا اور عید شباوت کا جائزہ لیا جائے. عید شباوت کا کیا کیا جائے, کیونکہ عہد کی تجدید کا عہد جو خدا نے دیا تھا وہ عید شباوت پر دیا گیا تھا, اور عید شباوت ہی ایک ایسی عید ہے جو خدا نے خاص طور پر عہد کے لیے مقرر کی ہے. ہاللیلویہ. لیکن ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں, جو سننے والے دیکھنے والے ہیں,
ان سب کو کہوں گا کہ بھائی اپنے دماغ سے بہت سارے عہدوں کا جو شعور ہے وہ ختم کرو. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ آپ کو انسانوں کی بنائی ہوئی تعلیمات دی گئی ہے. بائبل نے کبھی بھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی. یہ آپ کو چرچز نے بہت سارے لوگوں نے اپنی سیمنریز کے اندر بائبل کالج میں بنائی ہوئی جو تھیولوجی ہے وہ آپ لوگوں کو سکھائی ہے. بائبل کی یہ تھیولوجی نہیں ہے. ہاللیلویا. اچھا جی، لفظ تجدید کا معنی کیا ہے؟ لفظ جو تجدید ہے اس کا معنی ہے یہ فعل لازم ہے. تجدید ہونا کیا ہونا؟ دوبارہ نیا بن جانا. دوبارہ نیا جب بن جانے سے مراد یہ ہوتا ہے وہی چیز پہلے والی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے؟ نیا بنانا ہے. وہ چیز وہی ہے. چیز وہی ہے. تازہ ہو جانا. کیا ہو جانا؟ تازہ ہو جانا. یہ تجدید کے معنی. حیا ہو جانا، تازہ دم ہو جانا، پھر سے شروع ہونا. پھر سے شروع ہونا. یہ ہے تجدید کے معنی. یہ ہے تجدید کے معنی. سو لہذا عہد کی جو ہے وہ تجدید ہوتی رہی ہے. کوئی الگ سے عہد نہیں دیا گیا. یہ غلط تعلیم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی شروعات طوفان نوح سے ہوتی ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ محترم بزرگ نوح تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر قربانی پیش کی. جوبلی 6 باب کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یوں لکھا ہے، اور تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ کشتی سے نکلا اور اس پہاڑ پر قربان گاہ بنائی اور اس نے زمین کا کفارہ دیا اور ایک بکری یا بھیڑ کا بچہ لیا اور اس کے خون سے زمین کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کیا، کیونکہ ہر چیز جو اس پر تھی تباہ ہو چکی تھی سوائے ان کے جو نوح کے ساتھ کشتی میں تھے. جب بزرگ نوح نے قربانی چڑھائی تو وہاں خدا نے بزرگ نوح سے ایک عہد کیا کہ دوبارہ سے پانی کا طوفان دنیا پر نہیں آئے گا. دوبارہ سے طوفان دنیا پر نہیں آئے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پانی کا طوفان جو ہے وہ دوبارہ دنیا پر نہیں آئے گا. عہد دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے یا ایک ہی کرتا ہے اپنے آپ سے؟ آپ سب نے میری بات غور سے سنی ہے. آپ جب نوح کا عہد پڑھتے ہیں تو اس میں کتنے احکام تھے؟ 7 احکام. کتنے؟ 7. اس میں خاص طور پر بلڈ کھانے کا عہد بھی شامل تھا کہ بھائی تم نے بلڈ نہیں کھانا. اور بھی 7 احکام تھے. اچھا، طوفان نوح کیوں آیا؟ نیفلم کی وجہ سے، کراس بریڈنگ کی وجہ سے، اور بہت سارے معاملات وہاں نظر آتے ہیں. حرام کر، زنا کر، یہ سب کچھ وہاں، قتل و غارت، ایک دوسرے کو کچا کھا جانے کی وجہ سے، کراس بریڈنگ کی وجہ سے، یہ سارے معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں. تو خدا نے طوفان نوح میں، جب طوفان نوح کے بعد جناب بزرگ نوح سے عہد کیا تو 2 فریقین کے درمیان عہد تھا. کتنے فریقین کے درمیان؟ 2 فریقین. پہلا فریق ہے یہوہ. آپ سب میری بات سن رہے ہیں؟ پہلا فریق کون ہے؟ یہوہ. دوسرا فریق بزرگ نوح اور تمام مخلوقات، بزرگ نوح کا خاندان اور تمام مخلوقات. یہوہ پاک خدا نے کہا کہ طوفان اب نہیں آئے گا. شرط کیا ہے؟ کہ اس عہد میں کیا کیا جائے؟ قائم رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ ٹیوے لگاتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں لکھا ہے کہ طوفان نہیں آئے گا. اور بھائی بات سنیں میری، طوفان ہی ہوتا ہے چاہے آدھی دنیا میں ہے چاہے پوری دنیا میں ہے. طوفان ہی ہوتا ہے. آپ بتائیں سونامی آیا کہ نہیں؟ آیا نا. اس سے پہلے بھی طوفان آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خداوند نے کہا کہ بھائی میں نینوہ کو تباہ کرنے والا ہوں، اور اس میں بھی تاثر سمندر کو سونامی بھیجنے کا تھا. اس میں بھی کیونکہ وہ نینوہ سمندر کے کنارے تھا. تو طوفان آیا بھائی، سونامی آیا. یہ تقریباً آدھی دنیا میں تو سونامی آیا. کتنی دنیا میں؟ لیکن بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جناب نوح کا جو طوفان تھا وہ ساری دنیا میں نہیں آیا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر باقاعدہ سرمن تیار کروں گا، پراپر ایک اسٹڈی دوں گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے.
ٹھیک ہے جی، اس کا ہم باقاعدہ جواب دیں گے، ببلیکل جواب دیں گے اور سائنس سے بھی ثابت دیں گے۔ 12 بھائی طوفان ہے، طوفان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عہد ٹوٹ چکا ہے، کہیں نہ کہیں کس نے توڑا عہد؟ کیا یہوہ نے اپنا عہد توڑ دیا؟ بتائیں جی سارے، پھر کس نے عہد توڑا؟ کیونکہ عہد یہوہ کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹا، جب بھی عہد ٹوٹا ہے کس نے توڑا ہے؟ انسان نے توڑا ہے، اور اسی لیے تو عہد کی تجدید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عہد کی تجدید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عہد ٹوٹ گیا، دوبارہ انسانوں نے بلڈ کھانا شروع کیا، دوبارہ وہی سارے کام ہونا شروع ہوئے، اور پھر خدا کا غضب بھڑکنا شروع ہو گیا، اور آج موجودہ دور کے اندر یہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کراس بریڈنگ ہو رہی ہے، ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سچی دسو ہوندی ہے کہ نہیں؟ ساڈے گھراں چ شملہ پر مرضی جڑی پکتی، بتائیں یہ ریئل سبزی ہے؟ بتائیں یہ قدرتی سبزی نہیں ہے، یہ جو آپ جاپانی پھل جسے کہتے ہیں جی، بتائیں یہ قدرتی پھل ہے؟ یہ قدرتی پھل نہیں ہے، یہ بھی کراس بریڈنگ ہے۔ یہ جو آپ فروٹر کھاتے ہیں، جو فروٹر ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی کراس بریڈنگ ہے، ریسرچ کریں جا کے۔ آپ کے گھر میں آدھے سے زیادہ خوراکیں جو ہیں وہ کراس بریڈنگ کی پیداوار ہے۔ کس کی پیداوار ہے؟ جس کو آپ ایماندار بھی کھانے پر لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سبزیوں کا ایک انبار ہے جو کہ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں اگا ہے اور ہمارے لوگ کھاتے ہیں۔ آ جائیں ذرا بلڈ کی طرف آ جائیں، کیا ہمارے لوگ بلڈ نہیں کھاتے؟ گٹکا کھاتے رہے۔ پچھلے دنوں میں ایک بھائی سے میری بات ہوئی، 5 طارق بھائی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے، طارق بھائی وٹنس ہے، تو وہ کہنے لگا جی پان کے اندر غلط کیا ہے؟ نیچے پان میں کیا غلط ہے؟ ایک سپاری ہوتی ہے، اس میں ملٹھی ہوتی ہے، تو وہ ایک پتا ہوتا ہے درخت کا۔ میں کہا ہاں جی صحیح ہے۔ میں کہا وہ ایک کتھا ہے، کہہ رہا جی کتھے کا کی مسئلہ؟ میں کہا اتنے کراچی سے میرے سامنے بن گیا، انڈسٹریل ایریا میں ہمارے جہاں کارخانے کمپنی ہیں، میرے سامنے بنتا رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں مردہ جانوروں کا بلڈ ڈلتا ہے، یہ جو ماوا ہوتا ہے، پان ہوتا ہے، گٹکا ہوتا ہے، ان سب کے اندر یہ بنتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہوٹلوں پر بیٹھ کر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماتم کرنے پر بیٹھ کر بھی یہ بحثیں چھڑی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر کراچی کے اندر منہ میں کیا ہوتا ہے جی؟ ماوا یا گٹکا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، بائبل میں ایسا نہیں لکھا، تھو معذرت کے ساتھ منہ میں بلڈ ہوتا ہے اور وہ ڈبیٹر بنا ہوتا ہے۔ کیا بنا ہوتا ہے؟ تو بھائی طوفانیہ نے سنامی نے ادھر کیا ہے، لوگوں نے بلڈ کھانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ اس کے بعد اور سچی سچی دسیا جی، اج میں تہاڈے دلاں تے چھڑیاں چلا لگا، ہن تہاڈی مرضی ہے۔ طارق بھائی کو پتا میں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں یار گوشت ووشت تو دل جڑا ہے انہی چکیا ہے۔ اچھا یہ ذرا مرغی کی طرف آتے ہیں، یہ جو لالر مرغی جو ہم کھا رہے ہیں، بتائیں یہ کراس بریڈنگ ہے یا ریئل ہے؟ سچی بتائیں سارے بھائی جی، آپ ذرا بتائیں، آپ تو سائنس پڑھتے رہتے ہیں، کراس بریڈنگ ہے یا صحیح ہے؟ یہ دیر کو نا کہیں پر چکن چھوڑا اس سے بہتر آپ بڑا لے گیا مچھلی آ کے لے جائیں، وہ بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے لوگ دگا دگ کھا، اور کچھ لوگ خاص طور پر مرغی والے کے پاس جا کر کہتے ہیں کلیجی اور کوٹا دے دو۔ کلیجی اور کلیجی کیا ہے؟ سارے بتائیں کلیجی کیا ہے؟ بلڈ ہے۔ میں نے پادریوں کو 3 کلو لیتے ہوئے دیکھا ہے، کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے پوچھا ہے پوائنٹر کو پتا ہے کہ وہ ہاں سب پتا ہے بلڈ۔ تو طوفان نو کیوں آیا تھا؟ اس میں سے ایک ریزن ہے۔ تو بھائی طوفان آئے گا، میں تو سلا
اور بزرگ آدم اور حنوک نے یہ نبوت کی تھی کہ 2 طوفان آئے. کتنے؟ 2 طوفان. 2 طوفان, بڑے عالمگیر طوفان, ایک پانی کا اور ایک آگ کا. اور جناب مسیح نے کیا کہا تھا؟ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے. پہلے آیا تھا پانی کا طوفان, اب کس کا آنا ہے؟ ہوں کوئی ماڑا موٹا طوفان نہیں آنا, ہونا کہ ڈر کا دکان. جو طوفان نوح کے دور میں کام ہو رہے تھے وہی کام جو اب کیے جا رہے ہیں. اگر ان سے توبہ نہ کی گئی تو ہم کشتی میں داخل نہیں ہو سکتے, وہ کشتی جو ہمیں آگ سے بچا سکتی ہے, جیسے کہ بزرگ نوح اور اس کے خاندان کو پانی سے بچایا. عہد میں قائم رہنا. عید شباؤت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے, ہر سال آپ کو عید شباؤت یہ کہتی ہے عہد کی کیا کرو؟ تجدید کرو, عہد میں قائم ہو جاؤ. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جوبلی 6 باب کی آیت نمبر 3 میں 3 سے پڑھتا ہوں, یہاں لکھا ہے اور اس نے اس کی چربی قربان گاہ پر رکھی, اور اس نے ایک بیل اور ایک بکری اور ایک بھیڑ اور ان کے بچے اور نمک اور ایک کبوتر اور کبوتر کے بچے کو لے کر قربان گاہ پر سوکھنی قربانی چڑھائی, اور اس پر تیل ملا ہوا نذرانہ چڑھایا, اور ہر چیز پر میں اور لبان چھڑکا, اور ایک اچھی خوشبو پیدا کی جو یہوہ الوہیم کے نزدیک مقبول تھی. اور یہوہ الوہیم نے راحت انگیز خوشبو سونگھی, اور اس نے اس سے عہد باندھا کہ زمین کو تباہ کرنے کے لیے مزید سیلاب نہیں آئے گا, تاکہ زمین کے تمام دنوں میں بیج اور فصل کی کٹائی کبھی ختم نہ ہو. سردی اور گرمی, تپش اور دن اور رات اپنی ترتیب کو تبدیل نہ کرے, اور نہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. بتائیں آپ, تپش میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ بتائیں. سردی میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عہد ٹوٹا ہے, لیکن یہوہ کی طرف سے نہیں, اس کی طرف سے, انسان کی طرف سے ٹوٹ گیا ہے عہد. اس لیے تبدیلیاں رونما ہو, اس لیے سونامی بھی آیا, چھوٹے چھوٹے طوفان مصیبتیں آنا شروع ہو, اس میں عیدیں شامل ہیں. بزرگ نوح اس عہد میں توفہ مناتا تھا. کیا مناتا تھا؟ عیدیں مناتا تھا, شبات مناتا تھا. ہمارے لوگ عیدوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگ توفہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگ شبات کو ریجیکٹ کرتے ہیں, عیدوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آج دیکھیں عید شباؤت ہے, کئی لوگ اپنے گھروں میں خراٹے مار رہے ہیں, ان کو نیند سے فرصت کیوں نہیں ہے, ان کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے بت پرستہ نہ بنا لی, انہوں نے کمری کیلنڈر سے بنا لی, بت پرستہ کیلنڈر کئی نے. کیوں جی ایسا ہی ہے, جو ببلیکل ہے اس کو چھوڑو. تو بھائی عہد سے باہر نکلو گے تو آئے گا طوفان, اور طوفان اب آئے گا لازمی, لیکن چانس پھر بھی ایماندار کے پاس ہے کہ بھائی اس پبلک سے باہر نکل آؤ جو یہ کام کر رہی ہے, اور نوح کے خاندان کی طرح یہوشوا کے خاندان میں داخل ہو جاؤ, تو تمہیں یہ آگ یا پانی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دوں. اور طوفان نوح کا جو دور تھا یا طوفان تھا, پطرس نے کیا کہا, وہ پانی بپتسمہ کا مشابہ ہے. پانی کیا ہے؟ بپتسمہ کا مشابہ ہے. تو یوحنا نے کیا کہا, میں تمہیں کس سے بپتسمہ دے رہا ہوں؟ لیکن ایک اور ہے جو مجھ سے زیادہ زور آور ہے, تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ ابھی آگ کا ایک بپتسمہ آ گا, ٹھیک ہے, اور اسی آگ کے ذریعے یہ ہوا میں بچائے, جس طرح سے نوح کو پانی کے ذریعے بچایا. ہاللیلویہ. باروں کا شکر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عہد جو تھا خدا نے عید شبوت کے دن بزرگ نوح سے باندھا. کس دن؟ اس عہد میں یہ خاص حکم تھا کہ انسان جانور کا یا کسی بھی جاندار چیز کا خون نہ کھائے, باصورت دیگر خون کا بدلہ خون ہو. جوبلی 6 باب کی آیت نمبر 8 لکھا ہے, جو آدمی انسان کا خون بہائے اس کا خون بہایا جائے گا, کیونکہ انسان کو یہوہ خدا کی صورت میں پیدا کیا گیا یا بنایا گیا. خدا نے جب یہ عہد بزرگ نوح اور اس کے خاندان کو دیا تو بزرگ نوح اور اس کے خاندان نے اس عہد پر قائم رہنے کا وعدہ کیا اور خدا سے عہد باندھا. جوبلی 6 اور 10 میں لکھا ہے, اور نوح اور اس کے بیٹوں نے قسم کھائی کہ وہ کسی بھی قسم کا خون نہیں کھائیں گے, اور اس نے اس مہینے میں زمین کی تمام نسلوں کے لیے یہوہ الوہیم کے سامنے عہد باندھا. بات نوٹ کر لیں جی, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو بزرگ نوح نے قربان گاہ پر قربانی پیش کی, لیکن تیسرے مہینے کی 15 تاریخ کو عہد قائم ہوا. تیسرے مہینے کی
اس کا ثبوت یوبلی 6 باب کی آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے. یہاں لکھا ہے اسی وجہ سے اس نے تجھ سے کہا کہ تو اس مہینے میں بنی اسرائیل کے ساتھ پہاڑ پر ایک عہد باندھنا اور عہد کی تمام باتوں کے سبب سے ان پر خون چھڑکنا. یہوہ الوہیم نے ان کے ساتھ عہد ہمیشہ کے لیے کیا اور یہ گواہی تمہارے حق میں لکھی گئی ہے کہ تم اس کی مسلسل وفاداری کرو تاکہ زمین کے تمام دنوں میں کسی دن درندوں یا پرندوں یا چوپایوں کا خون نہ کھاؤ. اور جو آدمی جانور یا چوپایوں یا پرندوں میں سے کسی کا خون کھاتا ہو زمین کے تمام دنوں میں وہ اور اس کی نسل کو زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. اور تو بنی اسرائیل کو حکم دے کہ خون نہ کھائیں تاکہ ان کے نام اور ان کی نسل ہمیشہ یہوہ ہمارے الوہیم کے حضور قائم رہے. اور اس قانون کے لیے دنوں کی کوئی حد نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ اپنی نسلوں تک اس کی پابندی کرے تاکہ وہ قربان گاہ کے سامنے خون کے ساتھ تیرے حق میں دعا کرتے رہے. وہ ہر روز اور صبح و شام آپ کے لیے ہمیشہ یہوہ کے حضور ہمیشہ معافی مانگے تاکہ اسے برقرار رکھیں اور جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکے جائیں. اور اس نے نوح اور اس کے بیٹوں کو ایک نشان دیا کہ زمین پر دوبارہ سیلاب نہ آئے. اور اس نے اپنی قوم کو ابدی عہد کے نشان کے لیے بادل میں رکھا کہ زمین پر دوبارہ سیلاب نہ آئے تاکہ زمین میں جتنے دن ہیں اس کو تباہ نہ کرے. اسی وجہ سے آسمانی تختیوں پر یہ حکم لکھا ہے کہ وہ اس مہینے میں ہفتوں کی عید منائیں تاکہ ہر سال عید کی عہد کی تجدید ہو. عہد کی کیا ہو؟ تجدید ہو. اچھا، جس تاریخ پر عہد باندھا گیا تھا اس کو پہلے پھلوں کی عید یا ہفتوں کی عید قرار دیا گیا ہے، یعنی عید شباؤت. اسے پہلے پھلوں کی کیا کہا جاتا ہے؟ عید یا ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اور یہ عید نسل در نسل منانے کا حکم ہے. اور تمام مقدسین نے اس عید کو منایا. یوبلی 6 باب کی آیت نمبر 18 میں جو لکھا ہے. اور یہ عید آسمان پر تخلیق کے دن سے لے کر ایام نوح کے 26ویں یوبلی اور 5ویں ہفتے کے 7ویں تک منایا گیا. اور نوح اور اس کے بیٹوں نے اسے 7ویں یوبلی اور سالوں کے ہفتوں کے 1 سال تک منایا. یعنی کل عرصہ 7 یوبلی اور 1 سال بنتے ہیں. نوح کی موت کے دن تک اور نوح کی موت کے دن سے لے کر ابراہام کے دنوں تک ان کی نسل نے اسے منانا بند کر دیا اور وہ خون کھانے لگ گئے. لیکن ابراہام نے اس عید کو منایا اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد نے. اور لکھا کہ تیرے موسیٰ یعنی موسیٰ کے دنوں تک اس کو پابندی سے منایا. اور تیرے دنوں میں موسیٰ سے کہا جا رہا ہے تیرے دنوں میں بنی اسرائیل اس کو بھول گئے اور اب تم نے اس پہاڑ پر نئے سرے سے عید کا جشن منایا. یعنی جناب موسیٰ کو جب شریعت دی گئی تو موسیٰ نے کیا کیا جی؟ اس عید کے جشن کو منایا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو یہ جو عید ہے بیسیکلی عہد کی تجدید کے لیے منائی جاتی ہے. عہد کی تجدید کے لیے منائی جاتی ہے. تو اس میں آج میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں کہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے اس عہد کی تعلیم یہ ہے. عید شباؤت آپ کو کہتی ہے کہ بھائی آپ نے سب نے اپنی خوراک کوشش کرنی. اپنی خوراک کیا کرنی ہے؟ اور جو نوح کے دنوں میں ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی کرنی ہے. اور جو خدا نے عہد کی تجدید کی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے. ہاللیلویہ. اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا. ایسا ہی ہے. ہاللیلویہ. اب ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ مینشن ہے جس کو اکثر جو ہے نوٹ نہیں کیا جاتا. اس عید کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا گیا ہے. اس عید کو کیا کہا گیا ہے؟ جب آپ یہودی لٹریچر پڑھتے ہیں تو پہلے پھلوں سے مراد گندم کا یا جو کا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب گندم کی کٹائی ہو چکی ہے. اب گندم کی کیا ہو چکی ہے؟ کٹائی ہو چکی ہے. تو گندم کی کٹائی جب ہو جاتی تھی گندم کو صاف کر لیا جاتا تھا اپنے گوداموں میں یا اپنے ذخیرہ خانوں میں سے جب جمع کر لیا جاتا تھا تو وہاں سے پہلے پھل نکال کر یہوہ پاک خدا کو کیا کیے جاتے تھے؟ پیش کیے جاتے. اور اس میں خاص طور پر 10% یا 28 جسے ہم کہتے ہیں دیکی جسے کہتے ہیں خاص طور پر اس کی طرف اشارہ. تو عید شبوت جو ہے وہ پہلے پھلوں کی دایکی کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو اس کی عید کیسے ہو سکتی ہے جو ہر منتھ اپنی دایکی کھا جاتا ہے؟ کیوں جی وہ عہد کی تجدید کرتا ہے. دیکھا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کیا تھے جی؟ ٹھگ. تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے کیا کیا؟ ٹھگا. تو عید شباؤت تو یہ ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کا پیسہ نہیں کھانا، کیونکہ پہلے پھل دیے بغیر عید منائی نہیں جا سکتی. یہ تو اہم کردار ہے. یہ کیا ہے؟ اہم کردار ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا.
جس کو لوگوں نے بالکل بھی جو ہے وہ نظر میں نہیں رکھا۔ تو یہ خاص کام ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہے کہ ہم نے عہد کی جو تجدید ہوگی اس میں قائم رہنا ہے۔ آج عید شبوت کا دن آپ کو ملا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ عہد میں قائم ہو، ورنہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اس سے پہلے مر جاتا، اس سے پہلے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے پاس یہ عید ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی عہد کو کسی کونے کانچے سے توڑ چکا ہے، آج موقع ہے، توبہ کریں، آج ہی سے توبہ کریں، بحال ہو، کاہلی، سستی اور ہر طرح کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکال کر عہد میں قائم ہو جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، عہد میں کیا ہو جائے؟ قائم ہو۔ وہ کشتی جو یہوشوا بنا رہا ہے اس میں داخل ہو جائے اور سیف ہو جائے، کیونکہ اب پانی کا نہیں، کس کا طوفان آنے والا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بچانے والی وہ ذات ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، سروں کو دکھائیں گے، دعا کریں۔ آمین۔